صبح بخیر جی آج 29 ہے آپ کو ٹیکوما کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں۔ ٹیکوما فلاور جو ہے نا یہ اس کا اورنج ٹرمپٹ وائن کی طرح اس کا پھول ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ وائن نہیں ہے، بیل نما پودا نہیں، یہ جو ہے شرب ہے۔ تو یہ اس میں یلو کلر بھی ہوتا ہے، وائٹ کلر بھی ہوتا ہے، پنک کلر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیکوما کی کا ایک پودا گلگت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ گلگت میں ایک کسٹمر ہے، ان کی پارسل میں ریڈ گوجی مالابار پالک، پنک بوگنویلیا، چائنیز لیمن، ایپل بیئر اور اس طرح پودے ہیں۔ اور آج آپ کو ٹیکوما کے بارے میں بتانا تھا کہ ٹیکوما کا فلاور تقریباً کافی سیزن یہ فلاور دیتا ہے۔ یہ جون سے فلاورنگ شروع کر دیتا ہے اور دسمبر تک فلاورنگ دے دیتا ہے۔ تو یہ ہر وقت فلاورنگ پہ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس یلو کلر بھی ہے، وائٹ بھی ہے اور اورنج بھی ہے۔ ٹیکوما فلاور کی والے پارسل کے علاوہ یہ رانا شہزاد صاحب کے لیے کچھ پودے بھیجنے، اور یہ فیصل آباد کے لیے یہ جو ہے جیک فروٹ کے تقریباً 11 پودے بھیج رہے ہیں۔ کاشف عمران بھائی کو مظفر گڑھ سے اس کا تعلق ہے، یہ 2 پارسل ان کے ہیں۔ جیک فروٹ کے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ایک فٹ کے ہیں، لیکن یہ کی گروتھ پر ہے، اور پنجاب میں یہ زیادہ اچھی گروتھ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے کے پی میں یا سوات میں ادھر کورا پڑتا ہے اور ٹھنڈ آتی ہے، تو ٹھنڈ میں یہ مرتے تو نہیں، لیکن یہ کی گروتھ بند کر دیتا ہے، پھر گرمی میں گروتھ شروع کر دیتا ہے جب موسم بہار آ جائے۔ لیکن پنجاب اور سندھ میں یہ ریگولر یہ جو ہے گروتھ پر رہتی ہے، کیونکہ ادھر اتنا کورا اور ٹھنڈ نہیں پڑتا۔ تو جیک فروٹ تو بیسیکلی سندھ اور پنجاب جیسے گرم علاقوں کے لیے ایک بہترین جو ہے چیز ہے۔ جیک فروٹ کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، پہلے تو جیک فروٹ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اب جو ہے نا چونکہ باہر سے جو فروٹ آتا ہے اس کا سیڈ لے کے سیڈ لگاتے ہیں، اور اسی طرح ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور لوگ ابھی تو چونکہ گلوبل ویلیج ہے، دنیا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو بہت سے فروٹ پلانٹس فروٹ ویرائٹیز لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ دستیاب نہیں ہوتے۔ تو آج کل جیک فروٹ دستیاب بھی ہے، اور لوگ لگا رہے ہیں، اور اس کا ٹرینڈ بن رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک اس کا درخت بڑا درخت ہوتا ہے، اسی میں تربوز کی طرح بڑے بڑے دانے اس پر لگتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو بنگلہ دیش میں نے سنا ہے کہ ایک عرصے میں ایک قحط آئی تھی انگریزوں کے زمانے میں، جہاں برصغیر پاک و ہند انگریزوں کے قبضے میں تھی، آج کل بھی تو خیر قبضے میں، انگریزوں کے قبضے میں نئے قسم کا نوآبادیات ہے برصغیر پاک و ہند، لیکن خیر اس ٹائم ڈائریکٹ اس کی جو ہے تھی راج تھا برصغیر پاک و ہند پر۔ تو بنگلہ دیش میں انگریزوں کے زمانے میں کچھ قحط آیا تھا، اور لوگوں نے جیک فروٹ کے فروٹ کا کہ جو ہے نا قحط کی اموات سے بچتے رہے۔ تو بنگلہ دیش میں جیک فروٹ کا ایک بہت بڑا ایک نام ہے، اور بنگلہ دیش کا میرے خیال میں قومی پھل بھی ہے جیک فروٹ۔ تو جیک فروٹ لوگوں کو مطلب کہ قحط سے بچاتا ہے۔ یہ ایک ہسٹری آپ گوگل پہ دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ مجھے یاد نہیں کہ کون سا سال تھا، کون سا عرصہ تھا، لیکن یہ کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ انگریزوں کا زمانہ تھا، نوآبادیات، بنگلہ دیش نے نام نہاد آزادی حاصل نہیں کی، یا پاکستان نے اس ٹائم نام نہاد آزادی حاصل نہیں کی، کیونکہ ہم تو اب بھی غلام ہیں انگریز سامراج کی، اور یہ اینگلو امریکن جو سامراج ہے اس کے ہم اب بھی غلام ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم آزاد ہیں تو وہ تو اب اپنے لیے کہتا ہوگا شاید، لیکن ہم آزاد قوم نہیں ہیں، بلکہ انڈیا بھی آزاد نہیں ہے، انڈیا برصغیر پاک و ہند آزاد نہیں۔ ہاں البتہ ہم کہہ سکتے چین آزاد ہے، چائنا جی ترقی کی، اور ادھر کمیونسٹ انقلاب آیا 1949 پہ، اور چائنا تو آزاد ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور آج کل چائنا پوری دنیا کو چیلنج کر رہے، ایک اقتصادی طاقت ہے، اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی ادھر ہے، اور یورپ، مغربی یورپ اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس چیلنج میں وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ برکس کا ممالک کا جو اس نے گروپ قائم کیا ہے، یہ ان کی جو ہے نا کاوشوں کی ایک بہترین مثال ہے،
روس کو بھی وہ چینل ہم نوا بنائے، اسی وجہ سے کہ وہ انگریز سامراج اور برطانوی سامراج اور مغربی یورپ کی شکنجے سے آزاد ہو گئے چین، تب نے اس نے ترقی کی، لیکن انڈیا برصغیر پاک و ہند یہ سب جو ہے نا ابھی بھی ہم انگریز کی بالواسطہ غلام ہیں۔ تو آج آپ کو ٹیکوما کے بارے میں، ٹیکوما فلاور کے بارے میں بتانا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔